السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ظلم رہتا ہے، ظالم نہیں رہتا، یہ ایک بہت بڑی پرانی کہاوت ہے۔ اس کی مثال آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کا کل کا فیصلہ، بنگلہ دیش کی ٹریبیونل نے ایک متفقہ طور پہ 3 رکنی کمیٹی نے جو فیصلہ دیا، اس کے مطابق حسینہ واجد جو شیخ مجیب الرحمان کی دختر تھی، اس کی کو سزائے موت دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ عمر قید کی سزا دی گئی۔ 15 سال مسلسل حکومت کرنے والی حسینہ واجد کو یہ انجام دیکھنا تھا، انہوں نے تو وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے بلا شرکت انڈیا کے ساتھ مل کے جس طرح انہوں نے عوام پہ ظلم کیا، اپنے عوام پہ ظلم کیا، اور ان لوگوں پہ بھی جو رضاکار تھے، رضاکار سے مراد ان کی یہ ہے کہ جنہوں نے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش جب بن رہا تھا تو ان رضاکاروں نے بنگلہ دیش کی مخالفت کی تھی، اور وہاں جتنے بھی حقوق وہ دے رہی تھی یا جتنے بھی وہ فیسلٹیز دے رہی تھی، وہ اپنے ان لوگوں کو دے رہی تھی جنہوں نے بنگلہ دیش بنانے میں حصہ لیا۔ ان کی اولادوں کو ان کا کوٹا سسٹم بنایا گیا کہ انہی کے لیے نوکریاں ہوں گی، زیادہ تر انہی کے لیے سب کچھ ہوگا، ایڈمیشنز ہوں گی، اور کہتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ بنگلہ دیش میں یہ وقت آہستہ آہستہ ابھرتا رہا، کئی دفعہ فوجی مارشل لا آئیں، فوجی حکومتوں نے ٹیک اوور کیا۔ اس کے بعد بیگم حسینہ واجد نے بیگم ضیاء کے ساتھ انہوں نے مل کے ایک آپس میں گٹھ جوڑ کر کے حکومت بنانے کی کوشش کی، لیکن فوج پھر آئی، دونوں خواتین کو جو وہ ہے انہوں نے جیل میں ڈالا۔ اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں مخالفت ہو گئی اور حسینہ واجد ایک بہت بڑی بھرپور لیڈر بن کے سامنے آئی۔ بنگلہ دیش کے عوام کو ان سے کئی امیدیں تھیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ترقی کرے گی، ملک کی اکانومی میں اضافہ ہوگا اور روزگار آئے گا اور ہمارا ملک جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ بڑھے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ حسینہ واجد کے دور میں اکنامی پوزیشنز کسی حد تک بنگلہ دیش کی صحیح تھی، لیکن ظلم رہتا ہے۔ انہوں نے ایسے ظلم کیے، ایسی باتیں کی جو وہ بالکل پاکستان کے ساتھ تو پرٹیکولرلی ایسی دشمن ہو گئی جیسے وہ 7 نسلوں سے دشمنی چلا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کو انڈیا نے استعمال کیا، ان کی سرحدوں کو استعمال کیا، اور یہ تو بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش بنانے میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سول وار لگی، شیخ مجیب نے وہاں آزادی کا نعرہ لگایا اور آخرکار بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اس کے وجود میں آنے کے فوراً بعد کچھ ہی سالوں میں بنگلہ دیش کی پوری قیادت کو شیخ مجیب الرحمان سمیت قتل کر دیا گیا، فوج نے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد کئی اپ ڈاؤنس بنگلہ دیش نے دیکھے، لیکن آخر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا جون میں، اس میں 2024 میں الیکشن جو ہوئے جنوری میں، وہ بھی حسینہ واجد نے مسلسل تیسری چوتھی دفعہ جیتے، لیکن اگست کی 5 تاریخ کو جو وہاں پہ ایک انقلاب آیا شاگردوں کا، اسٹوڈنٹس کا، انہوں نے اس کو ہلا کے رکھ دیا، اور 2 مہینے کے اندر اس کو بھاگنا پڑا۔ حسینہ واجد کو انڈیا میں پناہ لینی پڑی، کیونکہ پورا دشمن ہو گئے تھے ملک، اور پورے ملک کے جو اسٹوڈنٹس تھے، یوتھ تھی، وہ حسینہ واجد کے خلاف ہو گئی، اور اس نے ایسا ظلم کیا ہوا تھا کہ کئی 100 لڑکے شہید ہو گئے، کئی 100 لڑکے بلکہ ہزاروں لڑکے عوام وہ زخمی ہو گئے، اور ملک کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور حسینہ واجد کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی ملک میں۔ اس لیے ان کو مشورہ دیا گیا کہ اقتدار تو پھر بھی آ سکتا ہے اگر آپ کو ہم 45 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں۔ فوج نے اس کو 45 منٹ کا ٹائم دیا کہ آپ یہاں تو نکل جائیں، یہاں تو پھر ہم کچھ نہ کوئی ایکشن لے لیں گے اور یہ گھس جائیں گے اندر اسٹوڈنٹس۔ وہی ہوا، 45 منٹ کے اندر انڈیا بھاگ گئی شیخ حسینہ واجد اور ان کا وزیر داخلہ، اور اس کے بعد جو یوتھ اور ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں کے جو ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں مختلف سرکاری اداروں میں گھسے، ان کو تباہ برباد کر دیا، کئی ان کے نایاب تصاویر نئے سامان اٹھا کے لے گئے، اور تاریخ نے دیکھا کہ ان کو شیخ حسینہ واجد کو جو 1971 میں بھی انڈیا میں اس نے پناہ لی تھی، دوبارہ 2024 میں بھی انڈیا میں جا کے اس نے پناہ لی، اور کل جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو پورے بنگلہ دیش میں ایک خوشی کا موسم تھا، خوشی کا ماحول تھا، لیکن حسینہ واجد صاحب نے کہا کہ یہ
جو ہے جانبدارانہ فیصلہ ہے، ہم اس پہ چیلنج کریں گے۔ چیلنج کیا کریں گے؟ ہم اس سے حساب لیں گے جب ہم پاور میں آئیں گے۔ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا اور اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ کسی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک لمبی رسی دیتا ہے، لیکن اس نے حسینہ واجد نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، غریبوں پہ ظلم کیے، پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ پاکستان اس کا اپنا ایک نیبرر کنٹری تھا، لیکن ان کے ساتھ بھی انہوں نے ویزا کے شرائط سخت کر دیے، اور اکنامی جو ہمارے واپار جو تھا، جو ٹریڈ تھا، اس کو بھی سخت کر دیا۔ جیسے بھی انڈیا چاہتا تھا، خاص کر کے مودی چاہتا تھا، ویسے شیخ حسینہ واجد کرتی تھی، لیکن اس کا انجام دیکھ لیا کہ آج کل پورے بنگلہ دیش میں اس کو جو ہے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو بہت ہی ایک کم رتبہ دیا جاتا ہے، اور شیخ حسینہ واجد ایک گمنام سی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اب اپنی سیاست پہ آتے ہیں۔ پاکستان میں پاکستان کا جوڈیشری نظام کئی دہائیوں سے ایک کوسچن مارک اس پہ لگا ہوا ہے، اور کئی دہائیوں سے ان پہ سوالات کے نشانات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے کچھ فیصلے متنازع تھے، اتنے خطرناک فیصلے تھے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ ہی بدل دی، پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور تو باتیں رہیں اپنی جگہ پہ، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیصلہ دیا کہ فیصلے پہ پھانسی دی گئی، کئی جسٹسوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم سے پریشر میں یہ فیصلہ لیا گیا، وہ اپنی جگہ پہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ لیکن حال ہی میں گزشتہ 10 سالوں میں، بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں، جس طرح ایک لاہوری ٹولہ ججز کا وہ اٹھ کے آگے آیا، جبکہ ان کا ایک بڑا ریپوٹیشن تھا۔ 3 ججز ایسے تھے، عمر عطیہ بندیال، منصور علی شاہ، اطہر من اللہ اور ثاقب نثار، یہ ایک ایسے نام تھے جن پہ لوگوں کو امیدیں تھیں، لیکن یہ ججز کھوسو صاحب اور بھی کئی نام ہیں جنہوں نے کے لیے لوگوں کو تھا کہ یہ باہر سے پڑھ لکھ کے اور بڑے نمونے ایک بڑا اپنا اچھا امیج بن کے لے آئے ہیں، لیکن افسوس کہ انہوں نے ایسے فیصلے دیے، ایسے ریمارکس دیے جنہوں نے سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ صرف ایک ہی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک ہی پارٹی کے جسٹس ہیں، چیف جسٹس ہیں، میری مراد پی ٹی آئی سے ہے۔ ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسی انہوں نے سپورٹ کی کہ دنیا حیران ہو گئی۔ قانون کے جو بہت بڑے ایکسپرٹ تھے وہ بھی حیران اور پریشان ہو گئے۔ یعنی کچھ ججز نے سندھ کو ٹارگٹ کیا، جیسے ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے سندھ کے ہاسپٹلس میں، سندھ کے ہوٹلوں میں، ججز سندھ کے جیلوں میں جا کے چھاپے لگائے۔ یہ بات تو آپ کے جوریڈکشن میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور باہر جائیں تو اس قسم کے وہ اپنا آپ کو پیش کرتے تھے جیسے وہ سپر لیڈر ہیں، پرائم منسٹر سے بھی اوپر ہیں، اور انہوں نے ایسے فیصلے دیے کہ خدا کی پناہ، اور ایسے لیڈروں کو ایسی جگہوں پہ کھڑا کر دیا تاکہ وہ اپنی بے عزتی ان کی ہو، لوگ دیکھیں کہ اس کو کتنا بے عزت کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ وہی ججز جب وہ یہاں سے ریٹائر ہو گئے کچھ، تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ وہ ججز جو لاہوری ٹولہ تھا چپ کر کے بیٹھ گیا، ان کے گھر والے، ان کے بچے، وہ بھی ان پہ پریشر ڈالتے تھے۔ لیکن جب یہ قانون بدلا، 27ویں ترمیم آئی، اس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن جس طرح ججز کے پاورز کو تھوڑا کم کیا گیا، آئینی عدالتیں قائم کی گئیں، تو ان ججز کو پتہ چل گیا کہ اب یہ پھندا ہمارے گلوں میں پڑے گا۔ اس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ سے، ایک جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ سے بھی استعفیٰ دے دیا تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن جان کہاں چھوٹے گی۔ اب ان کے لیے انکوائری کے حکم بھی دیے جانے کے امکانات ہیں، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ابھی 4 ججز ہائی کورٹ کے اور استعفیٰ دیں گے۔ یہ استعفیٰ کہاں رکیں گے؟ یہ کمال کو زوال ہے۔ جب ججز بھی اپنے فیصلے ایمانداری سے نہیں کریں گے تو ان کا بھی یہی حال ہوگا جو کچھ ججز کا بھی ہو رہا ہے، جن کو زمین بھی جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے۔ اگر ججز کے تقدس کے فیصلے کو، تقدس جو ججز کا ایک اپنا تقدس ہوتا ہے، اس پہ اگر وہ عمل کرتے، غیر جانبدار رہتے، تو ان کے فیصلوں کو تاریخ میں سونہری الفاظ میں لکھا جاتا۔ لیکن افسوس کہ ہم بھی سیاست کے نظر چڑھ گئے،
ہمارے ججز بھی سیاست کے نظر چڑھ گئے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک فرونیت آ گئی. جو چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو گئے کافی، ان میں فرونیت آ گئی، گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا. وہ کسی کو اپنا لیول کا سمجھتے ہی نہیں تھے، اور کسی حد تک پی ٹی آئی کو اتنا وہ رتبہ دیتے تھے. کوئی بھی ملزم اگر چیف جسٹس کے کورٹ میں آتا تھا تو ان کو چیف جسٹس صاحب عمر عطیہ بندیال صاحب ان کو ویلکم کہتے تھے. کیا یہ انصاف ہے؟ اس طرح انصاف نہیں چاہیے. اس طرح کا انصاف عوام کو چاہیے ہی نہیں. انصاف وہ ہوتا ہے جو غریبوں کے مداوع کرے. انصاف وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے کتاب میں جو کچھ دیا گیا ہے اس پہ عمل کر کے دیا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد بقول گورنمنٹ کے اس میں بڑی انقلابی اصلاحات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہماری جوڈیشری ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ صحیح عمل کرے گی. جو ان کا پیشہ ہے، جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اس پہ عمل کر کے غریبوں کے لیے، سیاسی لیڈروں کے لیے، فوج کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے صحیح کردار اپنائے گی، تاکہ عوام اور تاریخ ان کو سونہری الفاظ میں یاد رکھے.